عبدالقدوس صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اب میں ہمارے معزز مہمان رہنما اسٹوڈنٹ شیخ حیدر کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ جس طرح ذرہ آفتاب عالم تاب کی درخشائیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کما حقوق میں اس موضوع پہ بیان نہیں کر سکتا، مگر اپنی استطاعت کے مطابق چند الفاظ ضرور کوشش گزار کروں گا۔ ہم سے نہ جیتا ہے نہ جیت سکے گا کوئی، ہم سے نہ جیتا ہے نہ جیت سکے گا کوئی، ہم تو جان بوجھ کر کھا لیتے ہیں مارے اکثر، ہم نے تو ان شد ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، ہم نے تو ان شد ہواؤں میں جلائے ہیں چراغ، جن ہواؤں نے الٹتی تھیں بساتے اکثر۔ حاضرین محفل، اگر خودی کو ایک جسم تصور کر لیا جائے اور اس جسم میں گردش کرتے ہوئے لہو کی صدا بن کر اگر میں اپنے الفاظ کی غیور کو عملی جامہ پہناؤں، تو آج میں اس وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہو کر اپنے اس موضوع، جس کا موضوع بیت المقدس کی تقدس کی پامالی، یہ وہ بیت المقدس۔ حاضرین محفل، یہ مسجد اقصی وہ مقام جہاں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی، یہ وہ مقام جہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا، یہ وہ مقام جو انبیاء کی امانت ہے، یہ وہ مقام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار ہے، یہ وہ مقام جو عمر فاروق نے فتح کیا تھا، یہ وہ مقام حاضرین محفل آج افسوس کی بات ہے، یہ وہ مقام اسرائیل ہی یہودیوں کے مقام ہے، یہ وہ مقام جو ہمارا قبلہ اول ہے، جس کی طرف ایک عرصہ ہم نے منہ کر کے ایک عرصہ ہم نے نماز ادا کی، یہ وہ مقام یہ مسجد جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آج ایک حضرت علی مرتضیٰ کا قول یاد آ رہا ہے کہ ظلم کو سہنا بھی ایک ظلم ہے، ایک ظلم وہ ہے جو اسرائیل ہمارے ساتھ کر رہا ہے، ایک وہ ظلم وہ ہے جو ہم خود کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہم خود خاموش بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ حاضرین محفل، آج کی جو ماڈرنائزیشن، آج کی جو تعلیم جس نے مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا، جس نے اسلام کی ثقافت سے دور کر دیا، جس نے اسلام کی تعلیم سے دور کر دیا، جس نے ہمیں اپنے رب سے دور کر دیا، ارے آج ہم وہ انسان ہیں جس کے جسم تو ہے احساس نہیں، سر ہے تاج وقار نہیں ہے، دماغ ہے سوچ نہیں ہے، جہالت ہے علم نہیں ہے، ارے ہم وہ پھول ہیں جس کی خوشبو نہیں ہے، ہم وہ چاند ہیں جس میں چاندنی نہیں ہے، ہم وہ انسان ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے، ہم وہ انسان ہیں جس میں انسانیت نہیں ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ حاضرین محفل، ایک وہ مسلمان جو مقامت مقدسہ بیت المقدس کے تقدس کے لیے اپنا خون بہاتا ہے، ایک وہ مسلمان جو بیت المقدس کے تحفظ کے لیے اب شہید ہو رہا ہے، ایک وہ مسلمان جو اپنا لہو بہا رہا ہے، ایک وہ مسلمان ہے جو چیخ چیخ کر ہم سوئے ہوئے مسلمان قوم کا ضمیر جگا رہا ہے، ایک ہم مسلمان ہے جو عیاشیوں میں مبتلا ہے، ایک ہم مسلمان ہے جو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، ایک ہم مسلمان ہیں جو سوئے ہوئے ہیں، ایک ہم مسلمان ہیں جس میں احساس نہیں ہے۔ ہمارے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے، آج کے مسلمان کی تعریف یوں کرتا ہے، عیاشیو مکاریو غداریو جان، عیاشیو مکاریو غداریو جان، اب یہ عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، مومنوں سے کہنا بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی بھول کے دیکھا نہیں، بھول کے دیکھا نہیں۔ حاضرین محفل، جب روز محشر مسجد اقصی میرے رب سے شکوہ کرے گی کہ رب تو نے مجھے مقدس بنایا، تو نے مجھے مقدس بنایا اور اس امت مسلمان نے میرا سودا کر دیا، مجھے یہودیوں کے ہاتھ بیچ دیا،
تو ہم اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے جب یہی مسجد اقصی وہاں شکوہ کرے گی؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ اتنی آزمائش نہیں ڈالتا جس کا وہ سامنا نہ کر سکتا ہو، جس کا وہ مقابلہ نہ کر سکتا ہو۔ اگر آج ہمارے پاس یہ آزمائش ہے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مگر افسوس کہ ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہم چند ایک لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اس کا احتجاج کر رہے ہیں، جس کی مذمت کر رہے ہیں، مگر کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ کہاں ہیں ہمارے عالم اسلام کے لوگ جو چپ ہیں، جو خاموش ہیں؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا؟ بیت المقدس کو اس اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیے جانے کا جو امریکی فیصلہ ہے، اس نے پوری دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ ہم امت مسلمہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ ہماری امت مسلمہ کا ضمیر جو سویا ہوا ہے اس کو جگانے کی کوشش کی ہے، تو مسلمان قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پوری امت مسلمہ کو یکجا ہو کر اپنے حق کے خاطر لڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ حاضرین محفل، میں اپنے اس موضوع کا اختتام ان الفاظ پر کرنا چاہوں گا کہ ہم آئیں مل کر عہد کریں کہ بحیثیت مسلمان یکجا ہو کر ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمام مقدس مقامات کی تحفظ کو یقینی بنائیں گے، اور اس کے لیے اگر راہ حق میں شہید بھی ہونا پڑا تو اسے گریز نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔